بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ اخلاص کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے، ابی بن کعب فرماتے ہیں مشرکین نے کہا اے محمد ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد نازل فرمائی۔ اس سورت کی فضیلت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اخلاص کے بارے میں فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، وہ نماز میں اپنی قرات کو قل هو اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا تھا، یعنی پہلے کوئی اور سورت پڑھتا یا کچھ اور تلاوت کرتے، بعد میں اینڈ میں یعنی ہر رکعت میں وہ قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ تو نبی نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ سوتے وقت اور دوسرے اوقات میں معوذتین کے ساتھ ملا کر یہ سورت پڑھنے کی احادیث بیان ہوئی ہیں کہ یعنی دم اپنے اوپر کرنے کے لیے نا معوذتین کے ساتھ یہ سورت بھی پڑھ لو، اور ان تینوں سورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے 3 معنی ہو سکتے ہیں اور تینوں یہاں درست ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ ایک ذات ہے، 2 یا 3 یا زیادہ نہیں، اور اس کی ذات میں تعدد نہیں یعنی زیادتی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ معبود برحق ہونے میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی یا شریک نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ ایک ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور نہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ اس ایک ہی آیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شریک بنانے والوں کی تردید ہو گئی، خواہ وہ مجوس یعنی آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے ہوں جو 2 خالق مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایک خیر کا خالق ہے یزداں اور دوسرا شر کا خالق ہے اہرمن، اور یا جیسے 3 خداؤں کو ماننے والے، خواہ ہندو ہوں جو کروڑوں دیوتاؤں کو خدائی میں حصے دار مانتے ہیں، اور خواہ وہ لوگ ہوں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، جو ہر چیز ہی کو اللہ مانتے ہیں، کیونکہ اگر ہر چیز ہی اللہ ہے یا ہر چیز میں اللہ ہے تو اللہ ایک تو نہ رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی یہ ہے کہ وہ ایک ہے، اس میں تعدد اور کثرت نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے عقیدے کی بھی تردید ہوگی جو اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب یا اختیارات کا مالک سمجھ کر مدد کے لیے پکارتے ہیں اور انہیں خدائی اختیارات میں اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو اللہ کی ذات سے ٹکڑوں کے جدا ہونے کے قائل ہیں۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ان تمام صورتوں میں کوئی نہ کوئی ہستی اللہ کی شریک ٹھہرتی ہے اور وہ ایک نہیں رہتا۔ اسی لیے فرمایا اللہ احد۔ اس میں بندہ جب زیادہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتر آتا ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں هو اللہ احد میں ان کی بھی تردید ہو گئی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ جب زیادہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتر آتا ہے، پھر وہ اللہ ہی بن جاتا ہے۔ اور دلیل میں وہ صحیح بخاری کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل ہوا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ان لوگوں نے سورۃ اخلاص پہ شاید غور نہیں کیا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یعنی اگر وہ اللہ بن گیا تو پھر اللہ ایک تو نہ رہا، جبکہ اس کا سب سے پہلا تعارف ہی یہ ہے کہ وہ ایک ہے، اور نہ اس حدیث کے آخر پر غور کیا جس میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ اگر مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں گا، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دوں گا۔ تو یعنی پھر مانگے گا کون اور دے گا کون، پناہ مانگنے والا کون ہوگا اور پناہ دینے والا کون ہوگا؟
جب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ من تو شدم تو من شدی کے مطابق اللہ اور بندہ ایک ہو گئے، تو پھر مانگ کون رہا ہے اور دے کون رہا ہے؟ پناہ کون طلب کر رہا ہے اور پناہ دے کون رہا ہے؟ اسی طرح ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ کے ساتھ اس طرح مل جاتا ہے کہ وہ وہی بن جاتا ہے، جس طرح لوہا گرم ہوتے ہوتے آگ بن جاتا ہے۔ اس غلطی کی بنیادی وجہ اللہ کے لیے مخلوق کی مثالیں بیان کرنا ہے، جبکہ اللہ نے اسے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے سورۃ نحل میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثل کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آیت هو اللہ احد یعنی اللہ ایک ہے، اس کی نفی کر رہی ہے۔ بندہ تو اللہ سے الگ ایک ذات ہے، مخلوق اور خالق دو ہیں، ایک نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ایک ہے، دو ایک کیسے بن گئے؟ یہ تو وہی نصرانیوں والا عقیدہ ہے کہ باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا، مگر تین نہیں بلکہ ایک خدا۔ اللہ کے بندوں، دو یا تین ایک کیسے بن گئے؟ الغرض یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ اللہ کی توحید کے خلاف جتنے عقیدے ہیں اور ان کی جتنی بھی توجیہیں کی جاتی ہیں، یہ اکیلی صورت بلکہ اس کی ایک آیت ہی اس کی تردید کے لیے کافی ہے۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کا ثلث یعنی ایک تہائی قرار دیا ہے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ یعنی اصل بنیاد ہی یہ ہے کہ بندہ یہ مانے کہ اللہ ایک ہے۔ الصمد، اس کی تفسیر میں سلف سے کئی اقوال ہیں، ان کا خلاصہ 3 اقوال میں آ جاتا ہے۔ سمد وہ سردار جس کی طرف لوگ قصد کر کے جائیں، ارادہ کر کے جائیں، جس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو۔ اکثر سلف نے یہی معنی کیا ہے، جو کھاتا پیتا نہ ہو۔ سمد جو کھاتا پیتا نہ ہو۔ نمبر 3 جس کا پیٹ نہ ہو، جو کھوکھلا نہ ہو، جس سے کچھ نکلتا نہ ہو۔ اللہ پر یہ تینوں معنی صادق آتے ہیں۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب خبر پر الف لام آ جائے تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ صمد ہوتا تو معنی یہ تھا کہ اللہ صمد ہے۔ اب اللہ الصمد فرمایا تو معنی یہ ہے کہ اللہ ہی صمد ہے، کوئی اور صمد نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ احد فرمایا، جس کا معنی ہے اللہ ایک ہے۔ وہاں اللہ الاحد نہیں فرمایا کہ اللہ ہی ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں حصر کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ ہستی جو ایک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور کو احد کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہر ایک کا ثانی کسی نہ کسی طرح موجود ہے، کسی اور چیز میں اس کا ثانی نہ ہو تو مخلوق ہونے میں اس کے بے شمار ثانی موجود ہیں۔ اس لیے اس کائنات میں اس ہستی صرف اللہ، ایک ہستی صرف اللہ کی ہے، اس لیے وہاں حصر کی ضرورت ہی نہیں۔ جبکہ صمد ہونے کے دعویٰ دار بے شمار ہیں جن کے پاس لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے جاتے ہیں، اس لیے فرمایا اصل صمد صرف وہی ہے، کیونکہ دوسرے لوگ کتنے بھی بڑے سردار ہوں، لوگ ان کے پاس اپنی حاجتوں کے لیے جاتے ہیں، مگر وہ خود کسی نہ کسی کے محتاج ہیں۔ یہ صرف اللہ کی ہستی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے کا محتاج نہیں، جیسا کہ فرمایا ہوا ہوا یطعم ولا یطعم، حالانکہ وہ کھلاتا ہے، اسے نہیں کھلایا جاتا۔ پھر نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ الصمد کے اس مفہوم کو بے نیاز کا لفظ کافی حد تک ادا کرتا ہے، یعنی اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، یعنی اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اگلی آیت وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ جنا گیا۔ اس آیت میں عیسائیوں کا رد ہے، نصرانیوں کا جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودیوں کا رد ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین عرب کا بھی رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، فلاسفہ کا رد ہے جو کہتے ہیں عقول اشرا اللہ سے نکلی ہیں، اب کائنات کا نظام وہ چلا رہی ہیں۔ ہندوؤں کا رد ہے جو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں، اور ان مسلمان کہلانے والوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے اولاد کی نفی کے بہت سے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے واضح 4 ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اولاً لازماً باپ جو اولاد ہے وہ لازمی طور پر باپ کی جنس سے ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی
کوئی جنس ہی نہیں۔ اس آیت میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے، جیسا فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ عیسیٰ ابن مریم یعنی وہ صرف ایک اللہ کے رسول ہیں، یعنی اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ۔ اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، یعنی وہ ویسے ہی رسول ہیں جیسے ان سے پہلے کئی اور رسول بھی آئے، اور ان کی امی صدیقہ ہیں، سچی عورت ہیں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی مسیح ابن مریم سے پہلے کئی رسول گزرے، وہ پہلے نہیں تھے جو مطلب اللہ کے رسول ہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں۔ پھر وہ پیدا ہوئے، وہ حادث تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، باپ اور اولاد کی جنس ایک ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اور عیسیٰ یعنی پیدا ہوئے ہیں، وہ نئے آئے ہیں دنیا میں جب وہ آئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کھانا نہیں کھاتا اور وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ جنس ایک نہ رہی تو اولاد کیسے بن گئی؟ دوسری دلیل یہ کہ والد اولاد اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ اس آیت میں یہی فرمایا قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، وہ پاک ہے، وہی تو غنی ہے، یعنی وہی تو ہے جو غنی ہے، جسے کسی کی حاجت نہیں، وہ اولاد کیوں بنائے گا؟ اب تیسری دلیل یہ کہ تمام مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور بندہ ہونا بیٹا ہونے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، اور رحمان کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد پکڑے یا اس کی اولاد ہو۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، رحمان کے پاس بندہ یعنی غلام بن کر آنے والا ہے۔ یعنی رحمان کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے، جبکہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام اور بندہ بن کر پیش ہونے والا ہے۔ بیٹا ہو اور غلام بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چوتھی دلیل یہ کہ اولاد اسی کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بیوی ہی نہیں تو اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ وَلَمْ يُولَدْ یعنی کسی نے اس کو نہیں جنا، اس کا کوئی باپ نہیں۔ یہ ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ نیا ہوگا، حادث ہوگا، ہمیشہ سے نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ جو ولادت کے مرحلے سے گزرا ہو یا خلق کے مرحلے سے گزرے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور ازلی یعنی ہمیشہ سے ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے جدا ہوئے ہیں، مگر در حقیقت وہی ہیں اور ہمیشہ سے ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ جو پیدا ہوا وہ ہمیشہ سے کیسے ہوگا۔ اب وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو ہم مثل یعنی جوڑ جو برابر کا ہو۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہنے سے اولاد اور کفو کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے برابر کا کوئی نہیں، مگر ان کو پھر بھی الگ ذکر فرمایا اللہ نے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ دوبارہ ذکر کر کے اس کی طرف خاص توجہ دلانا مقصود ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے مزید وضاحت اور تفصیل ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص کو صرف قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہنے سے ان دونوں باتوں کی طرف توجہ ہی نہ ہو، یا توجہ ہو لیکن اتنی وضاحت سے نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ اس کے کوئی جوڑ کا ہی نہیں، برابر ہی نہیں، اس کے کوئی اس کے ہم پلہ نہیں۔ جیسے جب لوگ شادیاں کرتے ہیں تو جوڑ کا یعنی ان کے برابر کا رشتہ دیکھا جاتا ہے ہر اعتبار سے، تو فرمایا اس کے کوئی برابر کا نہیں۔ صدق اللہ العظیم وما علیہ الا البلاغ المبین۔